الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل والی 10 تاریخ کے متعلق، جس کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے، کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اور کچھ روایات ایسی ملتی ہے کہ کل کے دن میں یعنی عاشوراء کے دن میں کچھ عجیب واقعات پیش آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اتری ہے۔ اللہ کے نبی کو دنیا چھوڑے ہوئے 1435 سال ہو چکے، لیکن اس اسلام کو، اس دین کو، قرآن مجید کو بچانا اور محفوظ رکھنا اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اس لیے دشمنوں نے بہت کوشش کی اور محنت کی، آج تک کبھی وہ ہماری شریعت کو اور ہمارے دین کو بدل نہیں سکے۔ ایسا ضرور ہوا ہے کہ دشمنوں کی سازش میں اور چالوں میں پھنس کر بہت سارے مسلمان دوسرے راستوں پر چلے گئے ہیں، لیکن اسلام کو بگاڑ نہیں سکے۔ صحیح اور سچا طریقہ جو اللہ کے نبی کے زمانے سے ثابت تھا وہ آج تک محفوظ ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہمارے ملک سے باہر کچھ انگریزی ملکوں میں قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی گئی، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ لوگ اسلام کے خلاف دشمنی کو ظاہر کرنے کے واسطے صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، اس لیے مسلمانوں کے بس میں جس حد تک جو کام رہتا ہے وہ اپنی طریقے سے کرتے ہیں، اور ہم جیسوں کے پاس تو صرف یہ کام ہے کہ ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر ان ظالموں کی قسمت میں جو قرآن کو جلانے والے ہیں ان کی تقدیر میں اگر ہدایت لکھی ہے تو اللہ ہدایت دے دے، ورنہ ایسے ظالموں سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو پاک فرما دے۔ ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں۔ بہرحال دشمن ہر دور میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ کبھی تو وہ دشمن غیروں میں سے کھڑا ہوا ہے غیر کے نام پر، اور کبھی وہ دشمن غیروں میں سے کھڑا ہوا ہے مسلمان کا نام لے کر کے، مسلمانوں کے نام پر۔ اسلام دنیا میں آیا اس کے بعد غیر مسلم تو جو مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، وہ لوگ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں اسی وقت سے اسلام کے دشمن بن گئے تھے۔ کچھ یہودی اور عیسائی بھی بن گئے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کچھ ایسے مسلمان جو نام کے مسلمان تھے وہ اسلام کے دشمن بن گئے حضرت عثمان کے زمانے سے۔ اور ملک شام کے باغیوں نے مدینہ میں گھیراؤ کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ وہ حضرت عثمان پر تلوار چلانے والے، حضرت عثمان پر حملہ کرنے والے لوگ، ان کا نام دیکھو تو سب کے سب مسلمان تھے۔
چاہے اس کا ایمان کس درجے کا ہو، وہ جیسے بھی ہو، لیکن نام کے مسلمان تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جو یزید اور حضرت حسین نواسۂ رسول، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو جنگ ہوئی، اور جنگ میں حضرت حسین اہل بیت کے 72 یا 74 لوگوں کو ایک ساتھ میں کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ بھی اللہ کے نبی کے خاندان کو مارنے والے، سامنے والے سب کے سب قاتلین، سب کے سب نام کے مسلمان تھے۔ چونکہ ہمارے اپنے زمانے میں لوگوں نے صرف وہی یاد رکھا ہے کہ 10 محرم کو یہ ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت صرف 7 سال کی عمر کے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی۔ فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کی اسی وقت اللہ کے نبی کی زبان سے بیان کروا دی تھی۔ اللہ کے نبی نے جس وقت حسین 7 سال کا تھا، اسی وقت اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار رہیں گے جنت میں حسن اور حسین۔ اسی وقت اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا جس وقت حسین 7 سال کے تھے۔ اور اللہ کے نبی ان دونوں بھائیوں سے چونکہ نواسے تھے، بہت محبت کرتے تھے، روزانہ آپ خالی دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ ایسا بھی ہوا آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ سجدے میں گئے تو حضرت حسین پیٹھ پر آ کر کے بیٹھ گئے آپ کی، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر پہ عورتیں نماز پڑھتے سجدے میں جاتے ہیں تو بچے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت حسن اور حسین کو ایسے بچوں کو جیسے اپنے کھلونے سے کھلاتے ہیں اور گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، تفریح کراتے ہیں، خوش مزاجی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 پیر سے چلتے تھے اور اوپر حضرت حسن اور حسین کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے ہوئے تھا۔ اس طریقے سے ان سے محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی۔ اور حسین بھی ایسے تھے اور حسن بھی ایسے تھے کہ اپنی جانوں کو قربان کر دینا گوارا کیا۔ حضرت حسن نے بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی حضرت حسن کی، اس وقت مسلمانوں کے درمیان دیکھا کہ اس جنگ کا سمادھان یہ ہے کہ میں خلافت چھوڑ دوں، تو 6 مہینے خلافت رکھنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی، ہٹ گئے تاکہ جنگ نہ ہو۔ بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان بچا لیا تھا۔ اور حضرت حسین نے بھی جب دیکھا کہ معاویہ کے انتقال کے بعد یزید خلیفہ بن گیا ہے اور یزید لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کراتا ہے، تو حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکۃ المکرمہ چلے گئے تھے کہ یہاں رہے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے۔ اور یزید کو مسلمانوں کا امیر کیوں نہیں بنایا؟ لڑائی اسی میں تھی کہ حضرت حسین نے یہ کہا کہ میں یزید کو مسلمانوں کا امیر بنانا نہیں چاہتا، میں ان کو امیر نہیں مانتا، یہی لڑائی تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حسین نے یزید کو امیر بننے سے کیوں منع کیا اور کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی یزید کے کچھ اعمال ایسے تھے جو اعمال ایک امیر کے نہیں ہونے چاہیے۔ یزید نمازوں کو چھوڑا کرتا تھا اور اس کی زندگی میں انصاف نہیں تھا، ظلم کا عادی تھا، عادت تھی اس کو۔ ان کچھ باتوں کی وجہ سے حضرت حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایسے آدمی کو میں امیر بناؤں، اور بس اسی وجہ سے واقعہ تو بہت تفصیلی ہے۔ حضرت حسین مکہ چلے آئے تھے، مکہ اطمینان سے رہتے تھے، اور حضرت حسین اکیلے نہیں آئے تھے،
بلکہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ بھی ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے صحابہ ساتھ میں آ گئے تھے، سب وہاں پر تھے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے چچا کے لڑکے مکہ میں رہتے تھے، تو کوفہ والوں نے حضرت حسین کے پاس خط لکھنے شروع کیے، ٹپال بھیجنی شروع کی، اب آ جاؤ ہمارے یہاں پر، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو امیر بنائیں گے۔ کتنے خط آئے ہوں گے؟ کتابوں میں آتا ہے حضرت حسین کے پاس 1200 خط پہنچے تھے، 1200 ٹپال آئی تھی کہ آپ آ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت حسین کے دل میں بات آئی کہ اتنے سارے خط اور ٹپال آ رہی ہے، دیکھے تو صحیح کہ ہے کیا۔ تو اپنے خاندان کے ایک فرد کو، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھیجا کہ آپ جاؤ اور وہاں پر جا کر کوفہ کا حال دیکھو کہ کیا حال ہے، کیا لوگ حقیقت میں مجھے چاہتے ہیں، مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں، ہے کیا مسئلہ۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل وہاں پر گئے کوفہ میں، اور جا کر لوگوں کے حالات معلوم کیے، تو لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کر یہ کہا کہ ہاں ہم حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حضرت حسین کو یہاں بلا لو، ہم سب ان کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔ اب حضرت حسین اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلے، کیونکہ حضرت مسلم ابن عقیل نے ٹپال بھیج دی کہ آ جاؤ، آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، سب لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اب جب وہ آ رہے تھے، نکل چکے تھے، راستے میں ٹپال یہ پہنچی تھی، اس کے بعد نکلے تھے، اب راستے میں اب ٹپال آنے کا کوئی امید نہیں۔ اس وقت وہاں کوفہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد نے، جو یزید کا ایک گورنر تھا، غداری کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے، اور وہیں راستے کے اندر حضرت حسین بھی پہنچے کربلا کے میدان کی طرف، اور تو وہاں پر حضرت حسین کو بھی روک دیا گیا۔ حضرت حسین نے شرط لگائی تھی ہمیں مکہ واپس جانے دو، لیکن نہیں جانے دیا، اور وہاں پر ایک خریز جنگ ہوئی اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایسا خطرناک اور دردناک واقعہ پیش آیا، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی گھرانے کے 74 آدمی، 74 لوگوں کو ایک ساتھ کے اندر ایک ہی میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور شہید کر دیا جائے۔ ظاہری بات ہے اس واقعے کو کوئی بھول نہیں سکتا اس امت کے اوپر، اور وہ بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب خاندان، آپ کی آل اولاد، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ یہ 10ویں محرم کے دن کیا گیا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے خاندان کے 74 لوگوں کی قربانی دے دی، لیکن اپنے نانا کے دین کو میٹنا اور بگڑنا برداشت نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی حالت بتاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ اسلام میٹنے نہ دینا، اپنی جانوں کو قربان کر دینا، اپنے خاندان کو قربان کر دینا، باقی اسلام میٹنے نہ دینا۔ یہ 10 محرم کی تاریخ ہمیں وہ یاد دلاتی ہے، عاشوراء کا دن ہمیں وہ یاد دلاتا ہے کہ اسی دن میرے محبوب کے گھرانوں کے 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، اور تمہیں یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جانوں کو قربان کیا ہے، آپ بھی نانا کے دین کو محفوظ رکھنا۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اللہ کے نبی کی اور اللہ کے نبی کے گھرانے کی اور اہل بیت کی محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو ایسا چھوڑے بیٹھے ہیں کہ بہت سارے مسلمان یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ گویا یہ دین ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ قرآن کے احکام ہمارے لیے ہے ہی نہیں، دوسروں کے لیے۔ ہم تو دنیا میں صرف کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو دنیا میں صرف گھر بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے اور سونے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھا دے اور صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اور ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسل کو اسلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کربلا کا ایک دردناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا صرف کہ یہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا تھا، لیکن یہ واقعہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 50 سال کے بعد پیش آیا تھا۔ عاشوراء کے دن کی فضیلت تو اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔
ایک بہت زیادہ صحیح روایت یہ ہے، بالکل صحیح اور پکی بات، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے 40 سال کے بعد جو نجات دی تھی، وہ اتنے بڑے ظلم سے نجات بھی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن دی تھی۔ اسی لیے تو عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے، اسی لیے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی سے عاشورہ کے دن میں 2 کام کرنے ثابت ہے جو ہمیں تعلیم دی ہے۔ جو کام اللہ کے نبی نے کیا، جو کام صحابہ نے کیا اور ہمیں کرنے کا کہا، وہی 2 کام کرنے کی ہمیں بھی اجازت ہے اور اسی کے اوپر ہمیں ثواب ملے گا۔ 2 کام کون کون سے ہیں؟ ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرات صحابہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے روزے، رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت محرم کے روزے فرض تھے، یہ عاشورہ کا روزہ۔ تو ایک تو اللہ کے نبی نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، 1 سال کے گناہ، اس کے جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ 1 دن کا روزہ، عاشورہ کے 1 دن کا روزہ۔ اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے گئے، معلوم ہوا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا یہودیوں سے آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے نبی موسیٰ کی قوم کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے عاشورہ کے دن نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، ڈبا دیا تھا۔ فرعون عاشورہ کے دن ختم ہوا تھا دنیا سے۔ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بچا لیا تھا اور ظالم کو ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری محبت حضرت موسیٰ سے جو ہے اور تمہارا تعلق حضرت موسیٰ سے جو ہے اس سے زیادہ تو ہمارا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا۔ پھر پتہ چلا کہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں جیسا کام نہ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں آئندہ سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، اس لیے صحابہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی عاشورہ کے 2 روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک تو 10ویں تاریخ کا روزہ، جیسے کل 10ویں تاریخ ہے، اور ایک آج جمعہ کا 9ویں تاریخ کا تھا تو 9-10 کا، یا پھر یہ کہ 10-11 کا 2 روزے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اس کی فضیلت بھی میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ تو ایک کام تو عاشورہ کے دن نفلی روزہ، یہ نفل روزہ ہے، رکھنے میں بہت بڑا ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہت ٹھنڈے دن ہے، اور ابھی ہم نے رمضان میں گرمی کے روزے رکھے تھے، تو ہمارے لیے سردی کے اور ٹھنڈے دن کے روزے تو بہت آسان ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے روزے رکھے جاویں۔ ہماری عورتیں روزے رکھنے میں بہت آگے ہوتی ہیں، لیکن ہمارے مرد حضرات پیچھے ہوتے ہیں، 1 دن کاروبار آگے پیچھے کر کے روزے رکھنے چاہیے۔ تو ایک تو عاشورہ کے دن کا روزہ یہ شریعت میں ثابت ہے۔ دوسرا، عاشورہ کے دن کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ وسع اللہ لہ سائر سنتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جو بندہ اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال وسعت کے ساتھ رکھیں گے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر عاشورہ کے دن جتنا زیادہ خرچ کرے گا، جتنا زیادہ کھلائے گا پلائے گا، ان کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ ہر طرح کی اللہ تعالیٰ فراخی اور وسعت عطا کریں گے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ عافیت اور خوشحالی دیں گے۔ شرط ہے کہ آج کے دن، مطلب کل کا جو دن ہے، اس دن اپنے بچوں کے اوپر خوب فراوانی کی جائے، خوب خرچ کیا جائے۔ یہ 2 کام اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بچے بیوی سب روزہ رکھتے ہیں تو سحری اور افطاری کا دسترخوان بھر دیا جائے، یہ وسعت میں آ جائے گا۔
اس کے اوپر بھی یہ ثواب مل جائے گا اور یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شریعت میں۔ اس کے علاوہ جتنے کام 10ویں محرم کو ہوتے ہیں، جتنے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کام یا تو بدعت ہے یا رواج ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں میری حوض کے اوپر کھڑے رہ کر میں لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں گا، اس وقت کچھ لوگ آئیں گے، آ رہے ہوں گے آب کوثر کا جام پینے کے لیے، میں ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا رہوں گا، آ رہے ہوں گے اور میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اتنے میں فرشتوں کی جماعت آئے گی اور کہے گی کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جائے گا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے یا نبی اللہ آپ کی امت ضرور ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی اور کیسی کیسی بدعتیں اپنی زندگی کے اندر اپنائے رکھی تھی، لہٰذا ان کو، ان بدعتیوں کو، نئی نئی بدعت کرنے والوں کو آج حوض کوثر سے پانی نہیں دیا جائے گا۔ جب فرشتے اللہ کے نبی کو یہ بتائیں گے کہ یہ ایسے تھے تو اللہ کے نبی بھی یہ کہہ دیں گے فَسُحْقًا، پھر تو تم دور ہو جاؤ، تمہارے لیے میری حوض پر جام کوثر، کوثر کے پانی کے جام اور پیالے تمہارے واسطے نہیں، ہٹ جاؤ، نہیں پلایا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے یہ دو کام اللہ کے نبی سے ثابت ہے، روزہ رکھنا عاشورہ کے دن، اور دوسرا اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ ان دو کاموں کی فضیلت بھی ہے، ہمیں صرف یہی دو کام کرنے ہیں، ان کے علاوہ جتنے کام چل رہے ہیں یا ہو رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے زمانے کے بہت بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، چاہے وہ تعزیہ جیسی بڑی بدعت ہو یا چھوٹی چھوٹی بدعتیں جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر آئی ہوئی پڑی ہے، کوئی شیرینیاں تقسیم کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی شربتیں پلاتا ہے، یہ سب رواج اور بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اگر ہمیں پلانا ہی ہے، کھلانا ہی ہے تو پورا سال کھلاؤ پلاؤ، اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے۔ باقی اس دن کو خاص کر کے کرنا یہ تو بدعت کا کام ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ ایک بات تو یہ بیان کرنی تھی، دوسری ایک بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں جا کر کے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور ایک روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھلے روزہ جیسی عبادت ہے تو بھی تم اس میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودی لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت بھی تم اس کی طرح نہ کرو، یعنی عبادت میں بھی مشابہت نہیں۔ اور دوسری جگہ پر ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو بندہ یا بندی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کا پہرواز پہنے گا، جس قوم کا چہرہ رکھے گا، جس قوم کی ٹوپی پہنے گا اور جس قوم کا برقع ہوگا، اسی قوم کے ساتھ، ایسی فیشن والوں کے ساتھ، اسی باطل لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے تو روزہ جیسی عبادت میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کا کہا، اور ہم آج اپنے گھروں کے اندر تھوڑا جائزہ لے تو بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو یا تو یہودیوں کا طریقہ ہے یا عیسائیوں کا طریقہ ہے یا غیروں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ان طریقوں سے، ان کرتوت اور کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے روزے کے معاملے میں یہ فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہیں، تو پھر جب روزے کے معاملے میں منع کیا تو لباس کے معاملے میں دیکھے، چہرے کے معاملے میں دیکھے، ہماری گھر کی عورتوں کے کپڑے دیکھے کہ آخر وہ کون سے کپڑے پہن رہی ہیں۔ آج کل بازار میں چھوٹی بچیوں کو پہنانے کے لیے جو کپڑے مل رہے ہیں، لینگیز والے کپڑے، وہ کپڑے صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا لباس سالوں سے ہے۔ آج بھی یہودی عورتیں اور عیسائی عورتیں وہی لباس پہنتی ہیں، وہی کپڑے آج ہماری بازاروں میں تیار بک رہے ہیں، اور مسلمان مرد اپنی بچیوں کو وہ کپڑے پہنا رہے ہیں۔ برقعے جو نت نئی فیشن کے آ رہے ہیں، سب سے پہلے وہ عیسائی مشینریز کی طرف سے ان کو ایجاد کیا جاتا ہے
اور اس کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ دنیا میں بے حیائی خوب پھیلے، بے شرمی خوب پھیلے، اور اسی بے حیائی کو مسلمان پیسے دے کر کے اپنے گھروں میں لا رہا ہے، پیسے دے کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھنا ہے تو یہودی ایک رکھتے تو تم ایک مت رکھنا، اور ہماری عورتیں پیسے دے کر کے ان کے طریقے، ہمارے نوجوان پیسے دے کر کے ان کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ معاف کرنا، چہرہ بھی اب تو، وہ پہلے منڈوا دیتے تھے چونکہ وہ منڈوانے کا رواج تھا، اب عیسائیوں کے یہاں پر وہ طریقہ سالوں سے تھا، لیکن اب ہمارے ہندوستان میں مشرکوں کے یہاں پر بھی آ گیا۔ RSS کے لوگ بھی، ہمارے پرائم منسٹر کو دیکھ لو، ان کا بھی ایک چہرہ چھوٹا چھوٹا ہے، پہلے سے ہے، سالوں سے۔ وہ RSS کے لوگ بھی چھوٹا چھوٹا چہرہ رکھتے ہیں، کٹنگ داڑھی، کبھی ادھر سے یہاں عجیب کٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سب کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ تو وہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، مشرکوں میں آیا، اور ان مشرکوں میں سے مسلمانوں میں آ گئے۔ ہمارے نوجوان سنت کو ایسے کٹنگ کرا کر کے اور ایسے مذاق بنا کر کے رکھتے ہیں کہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ یہودیوں والا اور عیسائیوں والا طریقہ ہے۔ ہمیں موت کا کیا معلوم ہے کہ کب موت آ جائے گی، اور جب آئے گی اور ہمارا چہرہ یہ ہوگا تو اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے قبر میں؟ قبر میں بندے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی کی قبر مبارک سے اس بندے کی قبر تک جتنے زمین میں پردے سب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، یہ کون ہے؟ اگر چہرہ اس وقت نہیں ہوگا تو ظاہری بات اللہ کے نبی چہرہ پھرا لیں گے، چہرہ ہی نہیں رکھیں گے اپنے سامنے کہ اس بندے کو میرا چہرہ پسند نہیں تو مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں، تو کیا حال ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے، داڑھی کٹانے والا اور منڈانے والا 24 گھنٹے کا گنہگار، سجدہ کرتا ہو تو بھی گناہ چالو ہے، طواف کرتا ہو تو بھی گناہ چالو ہے، عرفات کے میدان میں حج کر رہا ہے تو بھی گناہ چالو ہے۔ ابھی پڑوس ملک کے ایک مولانا کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی تھی، دیکھا کہ اللہ کے نبی کا سینہ مبارک پورا خون سے خون ایک دم بھرا ہوا، اور سینے میں سے خون آ رہا، پورا گریبان بھرا ہوا ہے خون سے۔ وہ جو مولانا تھے دیکھ کر چونک گئے، رونے لگے، یا نبی اللہ، آپ کے سینے میں کس نے زخم کر دیا کہ خون نکل رہا ہے؟ آپ کا پورا گریبان، کولر پورا بھرا ہوا ہے خون سے، بٹن کی پٹی پوری خون سے بھری ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے سینے پر زخم کرنے والے کوئی اور نہیں، میرے امتی ہے۔ جب میرے امتی اپنے چہروں کے اوپر کینچی اور بلیڈ چلاتے ہیں تو وہ ان کے چہروں کے اوپر بعد میں چلتی ہے، پہلے میرے سینے کے اوپر چلتی ہے، اور اسی کا یہ میرے سینے کے اوپر زخم ہے، وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ سوچے ذرا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔